بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ علی نبی اللہ۔ طب نبوی اور رمضان اسپیشل ایپیسوڈ میں سعد مشتاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے روزے کے حوالے سے یہ عرض کیا تھا کہ قمری مہینے کے اعتبار سے کیوں روزہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ اسلام میں مکمل باز رہنے کا نام ہے، کھانے پینے اور جنسی تسکین سے، خاص وقت میں خاص نیتوں کے یعنی خاص شرطوں کے ساتھ یہ روزے کا یہ مقصد ہے۔ میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ اگر انسان اور دیگر مذاہب کے روزوں کی طرح فاسٹنگ برت کی طرح کچھ بھی معمولی بھی کھا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام نے درمیان جو ایسی چیزوں سے بھی روکا ہے کہ جو شبہات والی چیزیں ہیں یا جس میں خطرہ کہ وہاں تک اجازت دی جائے تو انسان آگے بڑھ سکتا ہے اور غلطی کا ارتکاب کر سکتا ہے، تو اس کا بھی راستہ روکنے کے لیے پہلے اس نے قدغن لگائی ہے اور اس پہ بند لگایا ہے۔ اسی میں سے ایک بات میں پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات رہ گئی تھی وقت کی کمی کی وجہ سے، میں اب آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کروں کہ فقہ و فتاویٰ کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی آدمی جیسے منجن گل کرتا ہے تو اب چونکہ آج کل یوٹیوب پہ نئے نئے لوگ اور نئی نئی باتیں ہیں اور جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن تھوڑا سا جب انسان میچیورڈ ہوتا ہے یا صرف کتابی علم کے ساتھ ساتھ سماجی، معاشرتی، اخلاقی، انٹرنیشنلی اور بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، تب وہ صحیح نتیجے پہ پہنچ پاتا ہے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ اگر کوئی آدمی بیڑی پی لے، سگریٹ دھواں اور اندر نہ جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چونکہ ظاہر ہے کہ حلق کے نیچے وہ چیز نہیں گئی۔ یا کوئی آدمی اگر گل کر رہا ہے، پہلے گل ایک ہے نا، ایک نشے کی چیزیں ہوتی تھیں، ٹوائلٹ جانے سے پہلے لوگ کرتے تھے، تو وہ بھی اگر پیٹ کے اندر نہ جائے تو مکروہ ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح کی چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور اب چونکہ یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے آسانی ہے تو بہت سے لوگ اس طرح کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، اور مجھے بھی پہلے پڑھتے ہوئے یہ بات لگتی تھی، اور نیا نیا جب مطالعہ رہتا ہے انسان کو تو ایسی بات جو لوگوں میں معلومات نہ ہوں، ایسے کچھ چٹکلے چھوڑنے سے اپنے علم کا روب اور دبدبہ بھی چھاتا ہے، لیکن اور چیزوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حرام بھی کلیئر ہے، حلال بھی کلیئر ہے، لیکن درمیان میں کچھ شبہ کی چیزیں ہیں۔ اتقوا الشبہات، تو شبہ کی چیزوں سے بھی بچو، ایسا نہ ہو کہ شبہ اگرچہ وہ حلال ہے لیکن شبہات میں پڑھتے پڑھتے اگلا قدم پھر حرام میں ہمارا نہ پڑ جائے، اس لیے شبہات سے بھی احتیاط مکمل کرنی چاہیے تاکہ انسان حلال کے دائرے میں رہے، حرام کے قریب تر بھی نہ پہنچے۔ چنانچہ اگر اس کو یاد رکھا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ اگر کہیں پر تھوڑی سی اجازت دے دی گئی کہ منجن کر سکتا ہے، تو جب منجن کرتے کرتے پھر اس کی قباحت ختم ہو جائے گی تو اس کی ڈسٹ وغیرہ اگر معدے میں چلی جائے تب بھی اس کا کون خیال رکھے گا۔ اس میں کوئی یہ دلیل دے دے کہ کوئی آدمی اگر کھیت کھلیان میں روزے کی حالت میں ہے تو سانس کے ذریعے یا منہ کے ذریعے بہت ساری ڈسٹ بھی چلی جاتی ہے، وہ انسان کی مجبوری ہے، اس پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام اس طرح کی سختی نہیں برداشت کے لیے نہیں کہتا۔ جیسے پچھلی قوموں میں بولا جاتا ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں، کہ ناپاک ہو جاتا تھا تو اگر جسم ناپاکی لگ جائے تو جسم کو تراشنا پڑتا تھا۔ یہ کتابوں کی بات میں عرض کر رہا ہوں، نیچرل کتنا ہے کتنا نہیں، یا اس پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ میں تھوڑا سا ڈرتا ہوں لوگوں سے کہ وہ بھی کہیں کہ بھائی کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو اس کے کیسے، اس کے بھی کچھ پس منظر ہو سکتے ہیں۔ ہمیں جو بات یہ کہنی ہے کہ سائل آدمی کہیں گاڑی سے جا رہا تو اس کی دھواں یا اس طرح کی چیزیں چلی جاتی ہیں، اس سے بچنا عموم بلوہ ہے، اس سے بچنا مشکل ہے، اس لیے اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یا انسان وضو کرتا ہے، وضو کرتے ہوئے منہ تر ہوتا ہے تو تراوٹ کے ساتھ جب کلی کر کے پھر تھوک کے ذریعے سے مائکرو سائز میں وہ پانی جا سکتا ہے پیٹ میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی زیادہ کلی نہ کرے اور منہ میں رکھے رہے، نعوذ باللہ، دلوں کے احوال کو زیادہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن منجن وغیرہ سے اگرچہ کتابوں میں لکھا ہوا کچھ بھی ہو کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن وہی ہے شبہات سے بچنا۔
آج ہم منجن کرتے کرتے اس کی یہ جب دل میں بیٹھ جائے گا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا تو پھر اگلا قدم ہی ہمارے لیے اٹھانا آسان ہوگا۔ اس لیے درمیان کی چیز ہے جو ہمارے یعنی واقعی جو دوررس فقہا تھے یا دوررس عالم تھے، انہوں نے اس کو بھی ناجائز کہا یا مکروہ کہا۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیے کہ حرام اور حلال کے درمیان کی چیزیں ہیں جو وہاں تک پہنچنے کے بعد اگلا مرحلہ بھی طے ہو سکتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں شوال کی 28 تاریخ کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ بہت سے لوگ بڑے دینداری، کبھی کبھی دینداری کا حیضہ ہو جاتا ہے، جس کو قرآن پاک منع کرتا ہے لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ دین میں بھی غلو مت کرو، جتنی اجازت جتنا کہا گیا اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو غلو یہ ہے کہ انسان نے سوچا کہیں روزہ نہ چھوٹ جائے، کہیں ایک دن نہ چھوٹ جائے، کہیں یہ نہ ہو، تو ایک دن پہلے سے روزہ رکھنے رہتے تھے۔ جیسے ابھی آج تو خیر اب کرم ہے خدا کا کہ ورنہ 10 سال 12 سال پہلے تو کسی کا ایک دن پہلے روزہ شروع ہو جاتا، کسی کا ایک دن بعد، یہ سب چل رہا تھا اپنے ملکوں میں بھی۔ جو لوگ 40 کے بعد کے لوگ ہیں وہ اس بات کو یاد ہوگا ان کو۔ تو اب کچھ کنٹرول ہوا الحمدللہ العظیم۔ تو اگر اس کنڈیشن میں سوچیں ایک دو دن پہلے سے رکھ لو تاکہ بھائی اس کے اعتبار سے بھی روزہ اس کے اعتبار سے بھی روزہ، لیکن اسلام کہتا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تاکہ رہتے رہتے بنی اسرائیل کے روزے 2 مہینے کے ہو گئے، احتیاط کرتے کرتے اگلے لوگوں نے پھر 26-27 سے روزہ رکھنا شروع کیا، پھر 24-25 سے، پھر 23-22 سے، اس طریقے سے۔ تو شبہات کی یا اس طرح سے جو دائرہ ہے اس سے پہلے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ غلو ہے، اور یہ غلو کئی موقعوں پہ ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، ہمیں لمبا موضوع ہو جائے گا اس لیے ہم یہ اس پہ نہیں جاتے۔ تو منجن کرنا سے روزہ ٹوٹے یا نہیں ٹوٹے، لیکن اس وجہ سے ہمیں ناجائز سمجھنا چاہیے۔ ناجائز میں کہہ دوں تو لوگ اس پہ بھی اعتراض کریں گے، لیکن بات سمجھیے، ناجائز سمجھنا چاہیے کہ یہ درمیانی چیز ہے، شبہات سے بچنے کا حکم ہے۔ خدا نخواستہ آگے اگلے 2 4 50 100 سال کے بعد اس کی قباحت ختم ہو جائے اور پھر ہم اگلا مرحلہ طے کرنے لگیں، اور پھر وہی ہو کہ کھانے کا روزہ، پینے کا روزہ نہیں، پھل کا اور چیزوں کو روزہ، پھل کا روزہ نہیں۔ اس لیے اسلام کی بنیادی باتوں میں سے یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ مسئلے کے اعتبار سے جو پیسٹ ہے، یعنی پیسٹ جو کرتے ہیں برش کے میں لگا کر کے، تو اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس پہ بھی اس طرح کی نئی باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا ٹیسٹ تو آتا ہے لیکن پیٹ میں نہیں جاتا، ظاہر ہے کہ اس کو انسان کلی کر دیتا ہے، لیکن اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اسی لیے کہ اتقوا الشبہات، کہ یہ آہستہ آہستہ پھر اگلا مرحلہ طے ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی ہے۔ اس لیے اگرچہ روزہ ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا، مکروہ ضرور ہوتا ہے دن بھر کا انسان روزہ رکھے، اور وہ بھی کراہیت کے ساتھ، یا یہ کہ شبہات میں پڑھ کر کے، تو اگلی نسل کا بھی ایک دروازہ کھلے گا۔ اس لیے جو واقعی صحیح دوررس مفتیان کرام ہیں تو وہ لوگ اس کو بھی صدًا للباب منع کرتے ہیں، اور اسے منع رہنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی اس طرح کے فتوی اگر ٹھونکتا ہے، بتاتا نہیں بلکہ اس طرح کے فتوی ٹھونکتا ہے، تو ان کی باتوں پہ دھیان کم دے کر کے ہمیں اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ورنہ ہم نے کہا نا کہ اگر یہ باتیں ہو جائیں گی تو پھر بیڑی سے بھی لوگ، سگریٹ سے بھی لوگ احتیاط نہیں کریں گے۔ یہ میں عالموں کے بارے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ عالم لوگ منجن کرتے تھے اور کہتے تھے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ آج بہت بچپنے کی بات، جب ہم نے پڑھنا شروع بھی نہیں کیا تھا تو وہ باتیں یاد ہیں، لیکن اب خیال آتا ہے کہ کتابوں کی کتابیں کے مسئلے ہیں، کبھی کبھی ایک تو مسئلے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے بہت ساری بات ہوتی ہے، تو ادھوری بات لوگ جان لیتے ہیں اور فتوے ٹھوکنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بات پہلے کے ایپیسوڈ میں رہ گئی تھی، اسی لیے میں نے کہا کہ فقہ لکھنے والوں نے فتاویٰ عالمگیری، فتاویٰ ہندیہ جس کو کہتے ہیں، ان سب میں تو یہ سب باتیں بھی لکھی گئیں کہ اگر کسی عورت بڑا نک چڑھا ہو، بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہو، مار پیٹ کرتا ہو کہ نمک تیز یا نمک کم ہے، کہ عورت کھانے کے لیے نمک چکھ کر کے تھوک دے تو وہ اس کی اجازت ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں، اب میں اگر کہوں کہ یہ باتیں غیر ضروری تھیں اس طرح کی فرضیات کو لکھنا، تو مجھ پہ لوگ اعتراض کر دیں گے، چونکہ کہاں ان کتابوں کے لکھنے والے اور میں چپدی کا شوربہ کیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا سخت گیر تو شاید کوئی ہوتا ہو،
اور اب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں لاکھوں میں ایک پیش آ گیا، اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ اب عام لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، چھوٹے موٹے، چونکہ آج کل بھی بہت سارے لوگ ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ نئے نئے مسائل کے طور پر مسجد و منبر و محراب کی زینت بن کر کے اس طرح کے چٹکلے بیان کرتے ہیں۔ تو عوامی سطح پر یہ بات جاتی ہے۔ یہ تو خاص بات کہی گئی تھی نا، خاص لوگوں کے لیے ضرورت کے وقت اگر کسی نے چک لیا یا انڈیویجول اگر اس کو اجازت دے دی گئی تو خاص رہتا تھا، لیکن ابھی لکھنے کے بعد یا مجھ جیسے لوگ بیان کرنے کی وجہ سے یہ عام لوگوں میں یہ بات پھیلتی ہے، اور یوٹیوب نے اس کو اور بھی عام کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے لوگ ہیں، اور اگر ان کو سمجھایا جائے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اتنی بات وہ نہیں سمجھ سکتا کہ چکھنے سے ایک راستہ کھلے گا۔ اسی لیے خدا نخواستہ اگر کوئی عورتیں ایسا کرتی ہوں تو انہیں احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر احتیاط نہیں کریں گی تو روزہ مکروہ ہو سکتا ہے، اور اتنی بڑی قربانی جو دن بھر انسان بھوکا پیاسا رہے اور وہ بھی ان کا مکروہ ہو جائے تو یہ محرومی کی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ لہٰذا چاہے وہ گل کے قبیل سے ہو، چاہے وہ پیسٹ کے قبیل سے ہو، چاہے بیڑی ہو، چاہے سگریٹ ہو، چاہے وہ نمک چکنا ہو، اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کتابیں کی باتیں کس منظر میں لکھی گئی یا کس خاص موضوع کے لیے لکھی گئی، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور سدًا للباب یا اتقوا الشبہات والا اصول ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے روزے کے طبی فائدوں میں سے ایک خاص بات یہ ہے، جس کو ایک حدیث سے ریلیٹ کر کے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ ما ملأ آدمی، کہ کسی یعنی کوئی انسان جو کہ اپنے کسی چیز کو بھرتا ہو، اس میں سب سے بدترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ کو بھرے۔ اپنے کسی بھی چیز کو انسان جو بھرتا ہے ان میں سب سے بدترین چیز ہے انسان جب اپنے وہ پیٹ کو بھرتا ہے۔ انسان ایسا نہ کرے، بلکہ فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ایسے شخص کے لیے اتنا کھا لینا کافی ہے جو اس کے صلب کو درست کر سکے۔ صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، پشت کو، بکر وغیرہ میں پٹھا بولتے ہیں، تو پٹھے کو، کہ پٹھا اس کا کھڑا سیدھا رہ سکے، یعنی مطلب جو اس کے لیے وہ جی سکے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دی۔ پھر فرمایا آپ نے کہ اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹ لینا چاہیے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک اس کے ڈائجسٹ کرنے کے لیے۔ یہ اصول جس طرح ہمیں غیر رمضان میں، غیر روزے میں اپنانا چاہیے، اور وہ صحت کا راز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، طب نبوی میں ہم نے عرض کیا ہے، وہی اصول، وہی ضابطہ ہمیں روزے میں، افطار میں اور رات میں بھی اپنانا چاہیے۔ یہ میں خاص طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر کوئی شخص غیر رمضان میں اگر یہ اپنا لیتا ہے، لیکن افطار کے وقت میں چونکہ ظاہر ہے کہ 13، 14، 15 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے، اس نے اپنے پیٹ کو بالکل بھر دیا، اور مختلف کھانے اللہ کی نعمتیں سامنے رکھی رہتی ہیں، لہذا وہ انسان بس کھانا شروع کرے تو ہاتھ رکتا نہیں اس کا، تو خدا را یہ مقصد پھر اس کا یہ حاصل نہیں ہو پاتا، بلکہ روزے کے مقاصد میں سے اور صحت تندرستی کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ اس وقت بھی کنٹرول سے انسان رہے۔ اس لیے کنٹرول کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اس میں بھی کنٹرول رکھا جائے۔ اس لیے مختلف چیزیں کھانے کے اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کو اتنا بھر لیا جائے۔ میں نے اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان کا جو اسٹمک ہے، معدہ ہے، وہ الاسٹک کی طرح وہ پھیلتا ہے، تو وہ تو پیٹ میں چلا جائے گا، لیکن پھر ظاہر ہے کہ جب بہت زیادہ بھر جائے گا، اور خاص طور پر مختلف کھانے جب ایک ساتھ جاتے ہیں، مختلف کھانوں پر بھی میں نے طب نبوی کے ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ اب ایک کھانا جلدی ایک کوئی ایسی غذا ہے جو جلدی ہضم ہو جاتی ہے، اور ایک غذا دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ ایک کو ہضم ہونے میں 1 گھنٹہ نہیں، اس کو ٹوٹنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، کسی کو ٹوٹنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو کوئی زیادہ پتلا ہو جائے گا، کوئی زیادہ کھردرا رہ جائے گا، پھر آگے جب وہ انٹسٹائن میں جائے گا تو اس سے برڈن زیادہ پڑے گا۔ جیسے ہم مکسی میں کوئی چیز، گرینڈر میں کوئی چیز گرینڈ کر رہے ہیں، پیس رہے ہیں، اب ہم نے اسے پیسا، ابھی وہ 5 منٹ چلایا، وہ آدھا پیسا، آدھا نہیں پیسا، اب اسی میں ہم نے دوسرا ڈال دیا، پھر اس کے بعد پیسا، پھر پورے طور پر وہ پیسا نہیں کیا، اور ہم نے مزید اس میں کچھ ڈال دیا۔ اگر اس طریقے سے ہم پیسیں گے، گرینڈ کریں گے، تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ کچھ تو بہت زیادہ گرینڈ ہو جائے گا، اور کچھ کم گرینڈ ہوگا، کچھ موٹا ہی رہ جائے گا۔ تو بہتر تو یہ ہے
کہ کھانا ایک طریقے سے پیسٹ بنے معدے میں، تاکہ جب انٹسٹائن میں جائے تو پھر وہ ایبزورب ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ پروپر کر پائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم رمضان میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کی میں وہ یعنی بعض دانے چنے وغیرہ کے دانے وہ ثابت نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ مختلف چیزیں کھائی گئیں، اچھی طرح چبایا بھی نہیں، چونکہ بھوکے پیٹ میں چبانے کا زیادہ بھوک لگی رہتی ہے تو کم چبایا جاتا ہے، جلدی جلدی انسان نگل لیتا ہے، اس لیے خاص طور پر یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہمیں 2-3 باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ بہت مختلف ڈشز سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، ایک طرح کی غذا اگر رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کے لیے ہمارے یہاں چنے کا اصول بنا ہے، چنے کو ابال کر کے کچا پکوڑی اور الگ طرح کی چیزیں اور پھل فروٹ، اس طرح کی 2-3 طرح کا مختلف پھل، یہ یعنی سملر چیزیں ہیں، اس طرح رکھی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور افطار میں بھی خاص طور پر چبا کے کھانا چاہیے تاکہ پورے طور پر ڈائجسٹ ہو سکے، اور بہت زیادہ اس کو بھر نہیں دینا چاہیے۔ یہ ایک خاص طور پر رمضان المبارک کے حوالے سے ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے۔ اور افطار کے بعد اگلے کھانوں میں کم سے کم یہ کہ 3-3.5 گھنٹے کا فرق دینا چاہیے، نہیں یہ کہ وہ چیزیں بار بار کھائی جائیں، تو ورنہ پھر روزے کا جو اصل مقصد ہے طبی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے جو جسم کو جو موقع ملتا ہے وہ بھی مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اور روزہ جو اللہ رب العزت نے 11 مہینوں کے بعد 1 مہینہ دیتا ہے، جو ہماری روحانیت کو بھی بلند پرواز کرنے کے لیے، اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اور ہماری باڈی کے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، وہ مقصد اس سے حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک اور چیز عرض کروں اس طب نبوی اور رمضان اسپیشل میں، ایک خاص چیز رمضان کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، اس سے بھی ہمیں مدد ملے گی، وہ یہ کہ یہ ایک میڈیکل سائنس جو لوگ اناٹمی اور فزیولوجی پڑھتے ہیں، انسان کی باڈی کا سسٹم پڑھتے ہیں، ان کی ریسرچ کے مطابق چاہے انسان ایک چنا کھائے یا پھر 100 گرام کھائے یا 250 گرام کھائے، جب وہ انسان کھاتا ہے اور چبا کر کے سلائیوا کے ساتھ ساتھ غذا کی نالی کے ذریعے اسٹمک میں جاتا ہے، تو اسٹمک میں جو اس کا فنکشن وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا الٹ پلٹ کرنے لگتا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کی مثال دی ہے۔ چاہے وہ ایک چنا کھائے، چاہے وہ 100 گرام کھائے، چاہے وہ 250 گرام یا اس سے زیادہ کھائے، روزے کی حالت میں معمولی چیزوں سے بھی بچنے کا اسی لیے حکم ہے کہ اگر اس نے 100 گرام نہیں کھایا یا کوئی خاص چیز کھائی، کوئی خاص چیز نہیں کھائی، تو بھی اس کے باڈی کا فنکشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی چیز وہ مشین میں گئی ہے، اللہ کا یہ نظام ہے، چکی ہے، تو اب چکی میں کوئی چیز گئی ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے کہ جب وہ گئی تو وہ مشین آٹومیٹک سینسر، اگر مثال کے طور پر سینسر لگا ہوا ہے کہ جب اس میں گیہوں جائے گا تو چکی اسٹارٹ ہو جائے گی۔ اب یہی سمجھیے کہ ہماری باڈی کا نظام یہ سینسر سسٹم ہے کہ جب وہ غذا جائے گی پیٹ میں تو سینسر سسٹم کے اعتبار سے وہ معدے کا جو پروسیس ورک ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اب وہ سینسر یہ نہیں دیکھتا کہ زیادہ آیا یا کم آیا، سینسر کے پاس سے گزرے بس وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ جائے گا تو چاہے چھوٹی چیز جائے چاہے بڑی چیز جائے، وہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب وہ جاتا ہے تو ہماری باڈی کو کام کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ہماری باڈی کو چونکہ ریلیکس چاہیے، اور اسٹمک کو، لیور کو، انٹسٹائن کو، اس لیے اسلام نے تھوڑی چیزوں سے بھی اس کو بچانے کا حکم دیا ہے کہ معمولی چیز بھی نہ کھائے۔ البتہ ایک بات میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر کوئی بھول والی بات جو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کی تھی، تو بھول ظاہر ہے کہ اس میں بھی اسٹمک اسٹارٹ ہو جائے گا، لیکن ایسا واقعہ بہت کم پیش آتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کئی سالوں سے روزہ رکھتے ہیں، کئی دفعہ بھول کے ساتھ ایسا ہوا تو اس پہ قیاس کرنا، شاید نادر جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ مسائل متفرع نہیں ہوتے، نہ دنیاوی اصول متفرع ہوتے ہیں، نہ دینی اصول متفرع ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ وہ جو ڈسٹ وغیرہ کی قبیل سے کوئی چیز جائے تو چونکہ وہ اکٹھا وہ چیز نہیں جاتی ہے، اس لیے سینسر سسٹم وہاں کام نہیں کرتا ہے۔ سینسر کے سامنے کوئی اگر ہاتھ رکھیں تو ٹنکی میں پانی آنے لگتا ہے، بعض جگہ ایئرپورٹ وغیرہ پہ دیکھا ہوگا، لیکن ہوا گزرے یا کوئی ہلکی پھلکی چیز جائے تو اس سے اثر نہیں ہوتا۔
لیکن اگر باضابطہ جائے تو اس سے یہ فرق رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ڈسٹ یا وضو کرتے ہوئے کوئی پانی جائے تو وہاں پر وہ سسٹم وہ بلڈ نہیں کرتا، وہ چیزیں اسٹارٹ نہیں ہوتی ہیں، لہذا اس پر اس کو قیاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ باضابطہ طور پر جو لوگ کھاتے ہیں تو وہ سسٹم ڈیولپ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے خاص بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شوگر کے حوالے سے یا پینکریاز کا جو فنکشن ہے، ان پہ جن لوگوں نے کام کیا ہے تو ان کی تحقیق یہ بتاتی ہے اور ریسرچ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کچھ کھانا کھاتا ہے تو چونکہ اسٹمک کے بعد انٹسٹائن میں کھانا جاتا ہے تو پھر پینکریاز سے جو انسولین ایک انزائم سیکریٹ ہوتا ہے جو اس کو مینیج کرتا ہے اور شوگر کو انرجی میں کنورٹ کرتا ہے، تو وہ ایک دفعہ مطلب بوم کر کے اس طریقے سے وہ نکلتا ہے۔ بعض دفعہ دیکھا ہوگا کہ موبائل وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں امیج بنائی جاتی ہیں کہ اس میں سے وائٹ چیزیں یا سرخ چیزیں نکلتی رہتی ہیں لائٹ کی طریقے سے، یا بعض دفعہ بلبلا جو بچے کھیلتے ہیں ابھی ہولی وغیرہ میں تو اس میں جھاگ پھونکتے ہیں تو میں چھوٹے چھوٹے بلبلے سے نکلتے ہیں۔ اس طریقے سے پینکریاز سے کچھ انزائم ٹائپ کا مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں تو وہ بڑا سا دکھتا ہے تو وہ بوم کر کے نکلتا ہے۔ ایک دفعہ جب وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو تقریباً 2.5 3 3.5 4 گھنٹے تک وہ اسٹارٹ رہتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ چاہے وہ تھوڑی بھی چیز گئی سینسر کے سسٹم سے تو وہ چیزیں اس کو جیسے میسیج ملا تو وہ مشین اسٹارٹ ہو گئی، اب وہ نکلتی رہیں گی، اپنا کام کرتی رہیں گی۔ تو اگر انسان بار بار بیچ میں یہ چیز اس طرح کی چیز اگر اس نے لے لی ہے تو پھر اس کو مکمل طور پہ کمپلیٹ آرام نہیں مل پاتا، نہ اسٹمک کو آرام مل پاتا، نہ لیور کو آرام مل پاتا، نہ انٹسٹائن کو آرام مل پاتا، نہ اس کے پینکریاز کو آرام مل پاتا۔ اس آرام کے لیے ضروری تھا کہ ایک لمبے وقت تک انسان بھوکا پیاسا رہے تاکہ معدے میں کوئی چیز جائے ہی نہیں۔ جب وہ چیز کوئی جائے گی ہی نہیں تب اس کو سینسر نہیں ملے گا یا اس کی باڈی اس کے لیے تیار نہیں ہوگی، وہ اسٹارٹ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے روزہ ایک خاص وقت کے لیے اور خاص ٹائم کے لیے، یعنی صبح صادق سے لے کر مغرب کے وقت تک کے لیے ایک روزہ رکھا ہے۔ اب اس میں بھی ایک خاص بات آپ یعنی اگر یہ دیکھیں کہ صبح صادق اور شام کا وقت، اگر اس میں بھی ظہر اثر کی طرح کوئی ٹائم رکھ دیا جاتا تو جیسے ہمارے یہاں احناف اور شوافی کے نزدیک ایک مثل یعنی کسی چیز کا سایہ جب صبح صادق میں جو اصل سایہ ہوتا ہے جب سورج بیچ میں ہوتا ہے تو اس کے بعد کسی بھی چیز کا ایک چمچہ یا کوئی قلم پین رکھیں، اس کا ایک اصل سایہ کے علاوہ جب تک اس کا سایہ ایک کے برابر ہو جائے تو ایک مثل کہلاتا ہے، تب تک ظہر کا وقت رہے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے بعد یا امام احمد بن حنبل کے نزدیک جیسے مثل دوسرا اس کے برابر ایک یعنی جتنا سائد ہے اس سائے سے زیادہ سایہ آنے لگے تو دوسرا مثل شروع ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کے نزدیک اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی چیز کا اس کے برابر اس سے ڈبل سایہ جب تک رہے تب تک ظہر کا، تو یہ سب اختلاف ہو جاتا تو پھر روزے کا بھی تیا پانچا ہو جاتا، یعنی اس کا بھی ایک خلط ملط ہو جاتا اور وہ ایک چوں کا مربع بن کر رہ جاتا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو شاید نہیں اللہ تعالیٰ کو یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے اس نے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ جس میں کوئی گڑبڑی انسان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ صبح صادق کو اس نے رکھا اور طلوع آفتاب کو نہیں بلکہ صبح صادق بھی عام طور پہ چونکہ لوگ سویر اٹھتے تھے، آج بھی کتنے کسان لوگ اٹھتے ہیں تو ان کو ایک اندازہ اس کا لگ جاتا اور یہ کوئی بہت بڑا مشکل بھی نہیں، اور یعنی اسٹارٹ میں یعنی تو گڑبڑی کا خطرہ کم ہے، اس لیے وہاں پر بہت زیادہ یعنی سورج نکلنے کا نہیں رکھا، لیکن اختتام کے وقت میں انسان کو بڑی جلدی رہتی ہے یا بھوک کی شدت رہتی ہے، اس لیے وہاں پر ایک سورج کے ڈوبنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اور تاکہ یہ ہر جگہ ایسا کام کرے، چاہے وہ بدری یعنی بادل ہو، موسم خراب ہو تب بھی وہ کام کرے۔ بھائی آج تو گھڑی گھوڑے ہیں لیکن پہلے تو گھڑی کا نظام نہیں تھا، پہلے تو لوگ اسی طریقے سے چیزوں کو دیکھ کر بتاتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس میں سورج کے غروب ہونے کا رکھا، جو عام طور پہ انسان کو ڈھکی ہوئی چھپی چیز نہیں یا اس میں خلط ملط ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو اس بیچ میں معمولی چیز کھانے سے بھی طبی فائدے کا فرق پڑتا ہے اور زیادہ کھانے سے بھی فرق پڑتا ہے، اس لیے تھوڑی بھی چیز روزے کو توڑنے والی چیز ہے۔
اور زیادہ بھی چیز روزے کو توڑنے والی چیز ہے، اس لیے ہمیں اپنے روزے کو بہتر کرنے کے لیے جو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بھی بچیں، اور جو خطرے کی یا شبہات کی چیزیں جو مکروہات ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں تاکہ روزہ ہمارا مکمل ادا ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔